کبھی کبھی ایک لفظ کافر انسانیت سے بڑھ کر جج بن جاتا ہے۔ آج کا بھی لوگ ایک سوال ہے، ایک جذبہ ہے اور ایک کھلی گفتگو ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فتوے دینا دین کی خدمت ہے۔ ہم بات کریں گے ایران کی، جو دنیا کے سب سے زیادہ سینکشن بھگتنے کے باوجود فلسطین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اور ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر یہ سب کرنے کے باوجود کوئی کافر ہے تو پھر مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ تکفیر کا لفظ قرآن و سنت میں صرف ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں یوز ہوتا ہے، جہاں کوئی خود کلیئر کفر کا اظہار کرے، مگر ہسٹری میں خوارج نے سب سے پہلے اپنے مخالفوں کو کافر کہہ کر تلوار اٹھائی، جیسے کہ شمر ملون جس نے امام حسین کا سر کاٹا۔ آج بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اسی منہج پر قائم ہیں، جہاں ان کے علاوہ سب گناہ گار اور کافر ہیں۔ ایران ایک ملک ہے جہاں اسلامک لا، جمعہ، پریئرز، حجاب اور قرآنک ایجوکیشن امپلیمنٹڈ ہے۔ اس کو مجوسی کہنا صرف پولیٹیکل پروپیگنڈا نہیں بلکہ ریلیجیس انجسٹس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وفاداری میں رہنے والے سب لوگ کیا کافر ہیں؟ یا پھر امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا میں شمولیت رکھنے والے سب بدعتی ہیں؟ اگر ایک ملک دشمنوں کے لیے بھی قرآن کے اخلاق اور ڈگنیٹی کا ثبوت دے تو اسے کافر کہنا کسی بھی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایران نے 1979 سے لے کر آج تک پیلسٹائن کی ہر ضرورت میں سپورٹ کیا۔ ایران نے 1979 سے لے کر آج تک پیلسٹائن کی ہر ضرورت میں سپورٹ کیا۔ حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف ٹریننگ اور میزائل دیے۔ حماس جو کہ ایک میجورٹی سلفی آرگنائزیشن ہے اور اسلامی جہاد کو ڈیفینسو کیپیبلٹیز دی، فائنینشیل ٹیکنالوجی اور ڈپلومیٹک ہیلپ، جبکہ باقی مسلم کنٹریز نے سائلنس اختیار کیا۔ جب مسجد الاقصی پر حملہ ہوتا ہے تو ایران خالی کنڈیم نہیں کرتا، اس حملے کا جواب بھی دیتا ہے اور مسجد الاقصی کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ اور کچھ مسلم لیڈرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آئل پرائسز، ٹورزم ڈیلز اور سپورٹس ڈپلومیسی، جس میں وہ بزی رہتے ہیں۔ ایران کے لوگ جو خود دنیا کی ٹفسٹ سینکشنز کے نیچے ہیں، پھر بھی غزہ میں اپنے لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایران کے مرحوم جنرل قاسم سلیمانی نے پرسنلی لیبنان، سیریا اور عراق کی بیٹل فیلڈز میں اپنی لیڈرشپ دکھائی اور فلسطین کے کاز کو بھی سپورٹ کیا۔ حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ نے خود ان کو فلسطین کا شہید قرار دیا۔ پھر بھی کیا وہ کافر ہیں؟ ایران پر آج تک 4000 پلس سینکشنز لگ چکی ہیں، پھر بھی وہ اپنے جیسے تیسے جس طرح کے بھی فائٹر جیٹس، ڈرونز، سیٹلائٹ سسٹمز، انرجی ریئیکٹرز خود بنا رہا ہے۔ ایران نے ریزسٹنس اکانومی کا ماڈل ڈیولپ کیا ہے، سیلف سفیشنسی، انوویشنز اور ڈگنیٹی کا مکس۔ وہ ملک جہاں پیٹرول کے باوجود بجلی بند ہوتی ہے مگر ڈیفنس اور ڈگنیٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ 56 مسلم ممالک میں سے کوئی بھی ایسے گلوبل سٹینڈنگ پہ نہیں جو ایران آج انجوائے کر رہا ہے۔ ایران یونائٹڈ نیشنز میں آؤٹ سپوکن ہے اور فلسطین پر کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا ایسے لوگوں کو کافر کہنا صرف اس لیے کہ ہم سے ان کا عقیدہ کچھ مختلف ہے؟ اس پر میں اگر اپنی مثال لوں تو میرا عقیدہ وہ نہیں جو میرے بہن بھائیوں کا ہے۔ عقیدے میں اپنے دوستوں سے مختلف ہوں، بلکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو شخص جن کا عقیدہ سیم ہو لیکن ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفی شیعوں نے شہید کیا تھا۔ بہرحال آج وقت کی چکی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کون حسینی ہیں اور کون سے ملک ہیں جنہوں نے کوفیوں کا کردار بخوبی نبھایا۔ یونٹی کی لیبلنگ اور تکفیری سوچ کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلم امہ میں ڈائیورسٹی ہمیشہ سے تھی، سنی، شیعہ، عبادی، صوفی، سلفی، لیکن جب دل نیرو ہو جائیں تب لیبلنگ اور ایکسکلوژن ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے۔ ایران کبھی کسی سنی کو کافر نہیں کہتا، یہ جہاں تک میرا نالج ہے اور جہاں تک رپورٹ ہوا ہے کہ سنیز ایران میں بہت اچھے سے رہتے ہیں۔ سیریا، فلسطین،
افغانستان میں ہر قوم کو انہوں نے سپورٹ کیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور شیعہ کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کا سب سے بڑا سورس پولیٹیکل اسلامسٹ اور ویسٹرن فنڈڈ ریلیجیس سرکلز ہیں۔ اور ان کے علاوہ اگر آپ نیچرلی دیکھیں تو کچھ تکفیری ایلیمنٹس جو صرف سوشل میڈیا کی حد تک فتووں میں مشغول ہے۔ اگر آپ سوچیں تو یونٹی کا مطلب ایک جیسا سوچنا نہیں یا ایک عقیدہ رکھنا نہیں ہے، ایک جیسے مقصد کے لیے مل جانا ہے، چاہے ہمارے عقیدے مختلف بھی ہوں۔ اگر کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے لیے میزائلز کی صورت میں مدد کرنا یا مورلی سپورٹ کرنا، اپنے سائنٹیفک پروگرامز میں سیلف ریلائنٹ ہونا اور دنیا کے ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکنا، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کافر بننا زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارکزم نہیں، یہ ایک ریفلیکشن ہے۔ پاکستان میں لوگ 20 سال سے ٹیررزم کا شکار ہیں، تو اگر ہم وجہ جاننے کی کوشش کریں تو کیونکہ ہم نے بھی ایک بار بنا سوچے سمجھے غیروں کی جنگ میں حصہ لے لیا۔ آج پھر وہی وقت ہے جب امریکہ ایران سے کچھ مانگ رہا ہے اور ایران ایبسولوٹلی نوٹ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا اس کو ہم نے جیل میں ڈالا۔ آج ایران نے ثابت کر دیا کہ ایران ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں ہے اپنی ڈگنیٹی سے جیو، اپنی آواز لوگوں تک پہنچاؤ اور حق کے لیے قدم اٹھاؤ۔ یہ کوئی شیعہ سنی سلفی یا صوفی کی بات نہیں، یہ مردانگی اور ایمان کی بات ہے اور غیرت کی بھی بات ہے۔ جو قوم دوسروں کے لیے لڑتی ہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتی، یعنی دوسروں کے لیے تو اس لیے کیونکہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ وہ قوم دوسری قوموں کو اپنی قوم سمجھتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے فتوے، اپنے سلوگنز اور اپنی سوشل میڈیا کی تھنکنگ سے باہر نکلیں۔ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم کسی کو کافر کہنے سے پہلے اس کا کردار دیکھیں، اور اس کا کردار دیکھنے سے پہلے اپنا کردار دیکھیں؟ شکریہ۔ پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔